بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ذیشان سفیر اور دوستو آج ہم بات کریں گے ریاست جموں کشمیر اقصی تبت خواہ کے عظیم عوام دوست اور ترقی پسند حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کے بارے میں۔ دوستو یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان و بھارت اور ریاست جموں کشمیر کے بہت سے دانشور اور تاریخ دان مہاراجہ ہری سنگھ کی قابلیت، تبدر، سیاسی بصیرت، عوام دوستی، حب الوطنی اور بیش بہا انتظامی اہلیت و عدل کو اس کے فیڈرل خاندانی پس منظر اور بادشاہت کے جرم کی لپیٹ میں دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی علمی بددیانتی ہے اور تاریخ کے ساتھ ایسا منپسند کھیل کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ ریاست جموں کشمیر کے تاج کا ایسا انمول اور نایاب ہیرا ہے جس کی شناخت صرف علم و عقل والے جوہری ہی کر سکتے ہیں۔ دوستو مہاراجہ ہری سنگھ کی پیدائش 23 ستمبر 1896 کو امر محل جموں میں جنرل راجہ سر امر سنگھ جموال کے گھر میں ہوئی۔ ہری سنگھ اپنے والد کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ جس کا پورا لقب و خطاب لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب، شریمان راجیشور، مہاراجہ دھیرج، شری سر ہری سنگھ اندر مہندر بہادر سپار، سلطنت مہاراجہ جموں کشمیر تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ بر صغیر کے ان کل 5 ریاستی حکمرانوں میں سے ایک تھا جسے برطانوی حکومت 21 توپوں کی سلامی پیش کرتی تھی۔ یہ کسی بھی ریاستی حکمران کو دیا جانے والا سب سے بڑا برطانوی مرتبہ تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے صرف 8 سال کی عمر میں دہلی کے گرینڈ دربار میں لارڈ کرزن کے ساتھ اعزازی رفاقت کا مرتبہ حاصل کیا۔ 13 سال کی عمر میں ہری سنگھ جی کو میو کالج اجمیر میں بھیج دیا گیا۔ 1909 میں ہری سنگھ کے والد کی وفات کے بعد میجر ایچ کے برار کو ہری سنگھ کا انتظامی مشیر مقرر کیا گیا۔ میو کالج کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے دہرادون امپیریل کیڈٹ کورس سے فوجی تربیت حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں مہاراجہ ہری سنگھ کو ریاستی افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ اپنے تایا پرتاپ سنگھ کی وفات کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے جب 9 جولائی 1925 کو ریاست جموں کشمیر کا انتظام اور انحصار سنبھالا تو اپنی تاج پوشی کے فوراً بعد اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی مگر آج کے بعد میرا مذہب انصاف ہوگا۔ دنیا کی تاریخ میں لاکھوں بادشاہ گزرے، ان میں سے بے شمار انتہائی منصف مزاج اور رحم دل بھی تھے اور انہوں نے بڑی شان اور عزت و توقیر کے ساتھ حکومت کی، مگر ہری سنگھ تاریخ عالم میں وہ واحد حکمران ہے جس نے انصاف کو اپنا مذہب قرار دیا اور پھر اس تاریخی جملے پر ہری سنگھ زندگی بھر قائم رہا۔ ہری سنگھ نے اقتدار سنبھالتے ہی ریاست کے اندر پرائمری تک تعلیم کو لازمی قرار دیا اور بچوں کی شادیوں پر پابندی عائد کر دی۔ یہ وہ کارہائے نمایاں ہیں جو مہاراجہ ہری سنگھ سے آزادی حاصل کرنے والے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی ایک خوبصورت خواب کا درجہ رکھتے ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ بر صغیر کا پہلا حکمران تھا جس نے تمام مندروں، کنوؤں اور اشرفیہ کے لیے مختص تمام مخصوص سہولیات کو ریاست کے ہر خاص و عام شہری کے لیے کھولنے کا قانون نافذ کیا، حتیٰ کہ ادنا ذات کے ہندوؤں پر قائم عائد تمام پابندیوں کو بھی ختم کیا اور اچھوت کے سماجی رواج کو قانونی جرم قرار دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے جسم فروشی اور منشیات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا اور ایک قانون کے ذریعے بلتستان سے عورتوں کو دیگر علاقوں میں منتقل کرنے پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 20 اپریل 1927 کو ریاست جموں کشمیر میں باشندہ ریاست کا قانون نافذ کیا۔ اس قانون کا نفاذ مہاراجہ ہری سنگھ کی فقید المثال سیاسی بصیرت، بلا تفریق مذہب، عدل اور قائدانہ دور اندیشی کا
ثبوت ہے۔ باشندہ ریاست کے قانون نے صرف ریاست جموں کشمیر کے عوام کی زمینوں اور جائیدادوں کو تحفظ فراہم کیا بلکہ ایک ایسے عملی نظام کی داغ بھی ڈالی جس نے لداخی، ڈوگرا، کشمیری، بلتی اور دیگر ریاستی قومیتوں کی شناخت کو بھی مستقل تحفظ فراہم کیا۔ اگر مہاراجہ ہری سنگھ نے باشندہ ریاست کا قانون نافذ نہ کیا ہوتا تو بہت پہلے ہی ریاست جموں کشمیر کے شہری صرف اپنی زمینوں اور جائیدادوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے اور ان کی ثقافت پہچان بھی کب کی گم ہو چکی ہوتی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1928 میں ہائی کورٹ آف جموں کشمیر کا قانون بنایا جس کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کے باشندگان کی تمام سیاسی اور بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت فراہم کی گئی اور ہائی کورٹ اور سیشن کورٹس کا قیام عمل میں لا کر ان عدالتوں کو رٹ پٹیشن کے اجراء کا اختیار دیا، حتیٰ کہ عوام کو سرکار کے خلاف بھی رٹ پٹیشن کا حق دیا گیا تھا۔ جولائی 1931 میں سری نگر میں پولیس نے مشتعل مظاہرین پر گولی چلائی جس سے متعدد شہری ہلاک ہو گئے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اس واقعے پر سو موٹو ایکشن لیا اور واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے انگریز افسر کی قیادت میں ایک کمیشن بنایا جسے تاریخ میں گلینسی کمیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہاراجہ نے اس کمیشن کی سفارشات پر 2 ماہ کی قلیل عرصے میں عمل درآمد کیا اور ذمہ داران پولیس افسروں کو قانون و ضابط کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اب اس بات سے خود ہی اندازہ لگائیں آج کے جمہوری اور عوامی دور میں کیا اس قسم کا انصاف اور ایسے انتظامی اقدامات ممکن ہیں؟ بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہوں گے کہ 1931 کی اس تحریک کے لیڈر مولوی عبدالرحیم کو 1934 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے جج تعینات کیا تھا۔ مولوی عبدالرحیم کی یہ تعیناتی مہاراجہ ہری سنگھ کے عدل، میرٹ کی پاسداری اور سیاسی بغض و نفرت سے پاک انتظامی قابلیت کا المنٹ ثبوت ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1934 میں ریاست کے اندر پارلیمانی سیاست کو متعارف کیا اور ریاستی پارلیمنٹ پراجا سبھا کے انتخابات منعقد کیے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے مرزا افضل بیگ جیسے قانونی ماہرین کو اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کو بر صغیر کا پہلا حکمران ہونے کا اعزاز حاصل ہے جس نے ریاست کو ایک آزاد آئین عطا کیا جس کی بدولت ریاست کے اندر آزاد عدلیہ اور منتخب سیاسی نمائندوں اور ریاستی اسمبلی پراجا سبھا کا قیام عمل میں آیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے پہلگام، ڈچگام اور گلمرگ جیسے سیاسی مراکز تعمیر کر کے ریاست جموں کشمیر کو عالمی سیاحتی نقشے پر روشناس کرایا۔ جموں کشمیر کی 86% آبادی مسلمان تھی مگر مہاراجہ کے زمانے میں ریاست کے اندر کہیں بھی مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ کشیدگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے دور میں اس امر کو یقینی بنایا کہ سیاسی مخالفین کو بھرپور سہولیات اور آزادی فراہم کی جائے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں بلکہ 101 سالہ ڈوگرا دور میں سرکاری تحویل میں کسی کی ہلاکت کا ایک واقعہ بھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اس امر کو یقینی بنایا کہ سیاسی مخالفین ریاستی مشینری اور پولیس کے ہاتھوں کسی قسم کی زور زبردستی کا شکار نہ ہوں۔ جب 1947 میں پاکستان اور بھارت دنیا کے نقشے پر ابھرے تو مہاراجہ ہری سنگھ نے ریاست جموں کشمیر کو بھوٹان، سری لنکا، برما اور نیپال کی طرز پر ایک آزاد و خود مختار ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے علاوہ ریاست کے تمام سرکردہ سیاسی اور مذہبی قائدین ریاست کو بھارت یا پاکستان میں ضم کرنے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ یوں آزاد و خود مختار ریاست جموں کشمیر کے نظریے کا حالق مہاراجہ ہری سنگھ ہے۔ پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح اور دیگر پاکستانی قائدین اس امید میں تھے کہ ریاست کے عوام کی غالب مسلمان اکثریت کے باعث ریاست کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے گا، مگر جب مہاراجہ ہری سنگھ نے اس توقع کے برعکس ریاست کو آزاد و خود مختار ملک بنانے کا فیصلہ کیا
تو 22 اکتوبر 1947 کی رات کو پاکستان نے اپنے زر خرید غدار ریاستی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساز باز کرتے ہوئے مذہب کی آڑ لے کر قبائلی جتھوں اور باقاعدہ فوج کے ذریعے ریاست پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 5 لاکھ سے زائد معصوم اور نہتے ریاستی شہری قتل ہوئے، ہزاروں عورتوں کو اغوا کر کے ساتھ جبری نکاح کر کے انہیں زبردستی مسلمان بنا دیا گیا، بچوں کے سامنے والدین اور ماں باپ کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو کاٹا گیا، بہنوں کے سامنے بھائیوں کو قتل کیا گیا اور بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتوں کو تاراج کیا گیا۔ یہ سب ریاست کو ہری سنگھ کے نظام حکومت اور ڈوگرا حکمرانوں سے آزادی دلانے کے نام پر ہوا۔ معزز سامعین، آپ خود اس بات کا تجزیہ کر لیں کہ ڈوگرا دور بہتر تھا یا جو آزادی 1947 میں دی گئی ہے، اس آزادی کے نظام حکومت تشکیل دیا گیا ہے، وہ بہتر ہے۔ آج مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت سے اسلام کے نام پر کاٹے جانے والے ریاستی علاقوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد علاقے کہا جاتا ہے۔ ان علاقوں کو پاکستان نے 1947 میں آزادی لے کر دی کا جواب اگر ان علاقوں کی اس موجودہ صورتحال کو آزادی قرار دی جائے تو واقعی ہری سنگھ نے ریاست کو ایسی آزادی کی دولت سے مالو مال نہیں کیا تھا۔ ہری سنگھ نے ریاست کو وہ آزادی نہیں دی جس میں پاکستانی فوج کا ایک نان کمشنڈ افسر ریاست کے وزیر اعظم پر حکم چلاتا ہے۔ یہاں پاکستان کے وزیر اپنی سرکاری حیثیت میں ریاست کے وزیر اعظم کو پہاڑی بکرا اور دوسرے تیسرے القابات سے نوازتے ہیں۔ یہاں ریاست کے وزیر اعظم کو اپنی تنخواہ لینے کے لیے پاکستان کے سول سروس افسران کی منتیں کرنا پڑتی ہیں۔ ہری سنگھ نے واقعی ایسی آزادی سے اس قوم کو محروم رکھا تھا، اور یہ بھی ہری سنگھ جیسے دور اندیش اور زیرک قائد کا ہم پر احسان ہے۔ ہری سنگھ نے پاکستان کے حملے کے بعد اپنی سیاسی حکمت عملی اور تدبر کے ذریعے ریاست کے تحفظ اور اس کی حیثیت کو بھارت کے ساتھ الحاق کے باوجود برقرار رکھا، اور بھارت نے اپنے آئین کے آرٹیکل کے ذریعے ریاست کو الگ حیثیت و شناخت کو 370 تسلیم کرتے ہوئے اسے آئینی تحفظ دیا۔ ہری سنگھ پر نام نہاد متعصب اور جانبدار دانشور الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا۔ ایسی باتیں ہماری ریاستی تاریخ کو مسخ کرنے کی سازش کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ ہری سنگھ ریاست کو آزاد و خود مختار ملک بنانا چاہتا تھا، اور پاکستان نے ریاست پر حملہ کر ریاست کی آزادی و خود مختاری کے پلان کو ناکام بنایا۔ پاکستان نے ریاست کو تقسیم کر کے کچھ علاقوں پر اپنا انتظام سنبھال لیا اور جو علاقے بھارت کے کنٹرول میں چلے گئے۔ ان علاقوں کو بھارت کے ہاتھوں ہری سنگھ نے نہیں بلکہ شیخ عبداللہ نے فروخت کیا۔ بھارت اور پاکستان کے تاریخ دان ہری سنگھ کے بغض اور دشمنی میں اس قدر جانبدار ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کو بگاڑنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ ہری سنگھ نے ریاست کو بھارت کا حصہ نہیں بنایا بلکہ یہ کام شیخ عبداللہ کا ہے۔ ہری سنگھ کا بھارت کے ساتھ الحاق عبوری تھا، اور اس الحاق کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے ریاستی عوام نے توثیق کرنی تھی۔ ہری سنگھ 1952 تک ریاست کا مہاراجہ رہا اور ریاست کا انتظامی ڈھانچہ مقبول سیاسی قیادت سے چلایا۔ جب ہری سنگھ نے محسوس کیا کہ پاکستان اور بھارت اب ریاست کو کسی صورت میں آزاد و خود مختار نہ رہنے دینے پر متفق ہو گئے ہیں تو ہری سنگھ نے اپنے آپ کو ریاستی امور سے الگ کر لیا اور ریاست کا آئینی انتظام اپنے بیٹے یووراج کرن سنگھ کے سپرد کر کے خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یوں کرن سنگھ مہاراجہ ہری سنگھ کے جانشین کی حیثیت میں ریاست کے آئینی سربراہ کی حیثیت میں ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے مہاراجہ کے بجائے صدر ریاست کے منصب پر فائز ہوئے۔ ہری سنگھ 1952 تک ریاست کا مہاراجہ رہا، مگر ہری سنگھ کے کھاتے میں ریاست کے بھارت کے ساتھ الحاق کا بوجھ ڈالنے والے بھول جاتے ہیں کہ 1949 تک تو پاکستان نے اقوام متحدہ سے
بھی ریاست جموں کشمیر کے آزاد اور خود مختار رہنے کے حق کو ختم کروا دیا تھا، تو پھر ریاست کی آزادی اور خود مختاری کا قاتل کون ہوا؟ ایک طرف ہری سنگھ تھا جو ریاست کے مستقبل کے حوالے سے ایک مرد آہن کی طرح بھارت اور پاکستان اور اقوام متحدہ کے سامنے ڈٹا ہوا تھا، اور دوسری طرف شیخ عبداللہ اور سردار ابراہیم جیسے سیاسی رہنما تھے جو بھارت اور پاکستان کے ساتھ معاملات طے کر کے ریاست کو پاکستان اور بھارت کی جھولی میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معزز سامعین، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ ریاست کی آزادی اور خود مختاری کا تصور کس نے پیش کیا اور کس نے عملاً ریاست کو آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر زندہ رکھنے کی جدوجہد جاری رکھی؟ ریاست کی آزادی اور اس کے تشخص اور شناخت کو قائم رکھنے کا ہری سنگھ کا عزم اتنا پختہ تھا اور غیر منتزل تھا کہ ہری سنگھ کی زندگی میں تمام تر کوششوں کے باوجود بھارت آئینی طور پر ریاست کے صدر اور وزیر اعظم کے منصب ختم نہ کر سکا، اور ہری سنگھ کی زندگی میں ہری سنگھ کا بیٹا کرن سنگھ بھی ریاستی صدر کی حیثیت میں کسی ایسے قانون پر دستخط کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ ریاست جموں کشمیر کا یہ عظیم قائد اور دوگرا دور کا آخری حکمران 26 اپریل 1961 کے دن فوت ہوا، اور اس کی وفات کے ساتھ ہی ریاست جموں کشمیر کو آزاد و خود مختار ملک بنانے کی جدوجہد بھی ماند پڑ گئی۔